انسان دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ کبھی جوانی میں گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں کرتا رہتا ہے، پھر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا انسان جو اپنی زندگی سرکشی میں گزارتا ہے، بغاوت میں گزارتا ہے، نافرمانیوں میں گزار دیتا ہے، اس کو پرواہ نہیں کہ میں نے رب کے پاس جانا ہے، رب کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اسی گناہوں میں وہ رب کے پاس پہنچ جاتا ہے، رب سے معافی نہیں مانگتا۔ حالانکہ توبہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں، اگر انسان اپنے رب سے صدق دل سے معافی مانگے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دیجئے میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں، بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں، مجھ سے معافی مانگ کر تو دیکھو، میرے سامنے جھک کر تو دیکھو، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تو دیکھو۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، میں عذاب دینے پر آؤں تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، آج اللہ جیسا عذاب کسی کا نہیں ہے، وہ جیسی قید و بند کسی کی نہیں ہے۔ کتنے سے بڑا دنیا میں جابر اور کافر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا حکمران کیوں نہ ہو، اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، آج میرے جیسا عذاب کسی کا عذاب نہیں، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور میرے جیسی قید کسی کی قید نہیں۔ وہاں پینے کے لیے پیپ دی جائے گی، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، کتنا سخت منظر ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون،
اس قرآن کے اندر غور و فکر کیجئے بھائیو. اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، میرے سامنے رکوع کیجئے، واسجدوا، سجدہ کیجئے، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کیجئے. کتنے سجدے کرتے ہیں، کتنے رکوع کرنے والے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں. یہ ماہ رمضان آیا تھا اور جا رہا ہے، آخری عشرہ ہے، چند گھڑیاں ہیں، چند راتیں ہیں. اب بھی اپنے رب کو منا لو، اب بھی اپنی گناہوں کی معافی مانگ لو رب سے. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کر لو. یہ روزہ عبادت ہے، یہ قیام عبادت ہے، یہ صیام عبادت ہے، یہ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے. وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیکیاں کر لو، ابھی بھی وقت ہے، نیکیاں کر لو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا برحمت اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دیجیے، بتا دیجیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یا عبادی الذین، اے میرے بندو، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، گناہ کر بیٹھے. اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. تم رب سے معافی مانگ کر تو دیکھو. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی. اور کہیں فرمایا اللہ نے، اے ابن آدم، اے ابن آدم، تیرے اتنے گناہ ہو کہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہو، اور مجھ سے ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کیوں نہیں معافیاں مانگتے بھائیوں؟ کیوں نہیں رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے، گڑگڑاتے، جھکتے؟ اتنے گناہ آ جائیں، اتنے گناہ ہو جائیں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. رب تو سنتا ہے، رب تو مشرکین کی بھی سنتا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ لوگ شرک کرتے ہیں، لیکن جب کشتی میں بیٹھ کر ایک اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، میں ان کو کشتیوں کو پار لگا دیتا ہوں حالانکہ یہ مشرک ہیں. ہم تو اہل توحید ہیں، ہم تو اہل توحید ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ تو مشرکین کی بھی سن کر انہیں کشتیوں سے پار کر دیتا ہے، دریاؤں سے پار لگا دیتا ہے. لیکن آج کا مشرک ایسا ہے کہ کشتی میں بیٹھ کر بھی
یا بہاول حق کے نعرے لگاتا ہے، عبد القادر جیلانی سے مدد مانگتا ہے، علی مشکل کشا کہتا ہے، اس سے بڑھ کر اور مشرک کون ہے؟ اللہ تو ان کی بھی سن لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہوئی، پانی رک گیا، نہ آسمان نے پانی دیا نہ زمین نے پانی دیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر نکلتی ہیں کہ رب سے مانگیے۔ قافلے چلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام ایک ننھی سی چیونٹی الٹی ہو کر اپنے ننھے ننھے ہاتھ سے دعائیں کر رہی ہے، اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پیاسے مر گئی ہیں، ہمیں پانی دے دیں۔ حضرت سلیمان واپس پلٹتے ہیں، آ جاؤ۔ رب نے ایک ننھی سی مخلوق کی بات کو سن کر بارش دے دی۔ رب سنتا نہیں؟ رب سے معافیاں مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے گر گڑا کر تو دیکھو۔ بھائیو کتنے رمضان گزر چکے ہیں، ہماری حالت ایسی ہی ہوگی۔ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہم اپنے گناہوں کی معافیاں کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ بڑا سنتا ہے، تو بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول، زمانے جاہلیت میں میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، میں نے لوگوں سے چھپا کر رکھی، جب قوم کو خبر ہوئی انہوں نے مجھے آر دلایا، غیرت دلائی، یہ بیٹی کا گھر میں کیا کام؟ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے گیا اور زمین کھودنے لگا، میری بیٹی اس زمین سے، اس مٹی سے کھیلتی رہی اور بابا بابا کرتی رہی۔ جب میں نے اپنی بیٹی کو گڑھے میں ڈال کر مٹی ڈالنا شروع کی، میری بیٹی کہتی ہے بابا میں آپ سے روٹی نہیں مانگوں گی، میں آپ سے کھلونے نہیں مانگوں گی، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھے اکیلا تنہا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ میں اپنا واقعہ سنا رہا ہوں اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور سر اٹھا کر دیکھتا ہوں اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، رو رہے ہیں۔ اللہ نے تو اس کو بھی معاف کر دیا۔ ایک بوڑھا شخص آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھ کو پیش کر کے پھر پیچھے کر لیتا ہے کہ میں ایک شرط پر آپ سے بیعت کروں گا، میرے پہاڑ جیسے گناہ ہیں، اگر اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے تو میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے تو پہاڑوں جیسے گناہ نہیں بھائیو، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اے بوڑھے تو یہ کہہ دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
کتنی بڑی عظمت ہے بھائیو. اللہ معافی مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگتی ہیں، غلطی کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں، میں اس کو پھر معاف کر دیتا ہوں. اگر یہ معافی نہ مانگتے میں اور قوم لے آتا، ان کو آباد کرتا، وہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں. فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب بندوں کو معاف کر دیا. مانگو تو صحیح بھائی. کتنے بڑے بڑے جرم تھے لوگوں کے، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. اصحاب الاخدود، آگ والے، انہوں نے اہل ایمان کو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اہل ایمان کو، مومن کو اور مومنہ عورتوں کو آگ میں زندہ جلا دیا. اللہ نے فرمایا ثم لم یتوبوا، پھر یہ اگر توبہ کر لیتے، انہوں نے توبہ نہیں کی. اگر یہ توبہ کرتے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا. کتنا بڑا جرم تھا. ہماری آخری گھڑیاں گزر رہی ہیں رات کی، چند راتیں رہ گئی ہیں، اور ایسی رات، ایک رات کا ثواب 1000 مہینے سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اور ہم سو رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، گھروں میں آرام کر رہے ہیں. اتنی خوش نصیبی والی رات ہے، اور ہم اپنے رب سے کچھ نہیں مانگ رہے، اپنے رب سے کوئی التجائی نہیں کر رہے. کہ جس شخص نے یہ رات پا لی 1000 مہینے سے بہتر ہے، 84 سال سے زیادہ کی عبادت. ہمیں فکر ہی نہیں بھائیو. صحابہ کو فکر تھی. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن آپ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ کبھی ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. صبح ہوتی ہے اور شام ہو جاتی ہے، اپنے کاموں میں مصروف اتنے ہیں، ہمیں سوچنے کی فکر ہی نہیں، سوچ ہی نہیں ہماری. اس صحابہ کی فکر تھی، سوچ تھی کہ آپ کی ملاقات کل قیامت کے دن کہاں ہوگی. آپ نے فرمایا میں تمہارا انتظار حوض کوثر پر کروں گا، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، جس کے برتن ستاروں سے زیادہ ہیں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ اس کے برتن ہیں. حوض کوثر پر میں تمہارا انتظار کروں گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں پیالوں کے علاوہ اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا. ہمیں فکر ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کرتے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو دین کی دعوت دینے والے ہیں، جو دین کی دعوت دینے والے ہیں. یہاں لوگ دین کی کیا دعوت دیتے ہیں؟ روزہ رکھنے کے بعد
روزے کی نیت کرواتے ہیں. نیت پہلے ہوتی ہے. آج کا روزہ رکھا ہے تو کل کی نیت کریں گے. غد نویت من شہر رمضان. روزہ رکھنے کے بعد نیت کرتے ہیں اور نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرتے ہیں. یہ دونوں نیت نہیں ہے. کام شروع کرنے سے پہلے نیت کی جاتی ہے, یہ روزہ رکھنے کے بعد نیت کرتے ہیں, اور آج کا روزہ رکھتے ہیں کل کی نیت کرتے ہیں. اور پوری نماز عربی میں ہے اور نماز کے شروع میں نیت کرتے ہیں فارسی میں, پنجابی میں نیت کرتے ہیں, اور اردو میں نیت کرتے ہیں, پشتو میں نیت کرتے ہیں. سن لیجئے, پٹھانوں سے پشتو میں نیت ہے, پوری نماز عربی میں. کون سا دین ہے, کون سی شریعت ہے, کس نے یہ کہا ہے آپ کو, کس کی زبان میں دین نازل ہوا ہے؟ یہ دین کی دعوت ہے. تف ہے تم پر. اللہ تمہیں ہدایت دے. یہ دین کی دعوت ہے. بندوں کو رب کی بندگی سے ہٹا کر قبروں پر لگا دیتے ہیں, سنت کو چھوڑ کر بدعت کو شروع کر لیتے ہیں. یہ دین کی دعوت ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ہم کہتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں. ایک قبر پرست بھی روزہ رکھتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو قبر پرست ہے اس کا روزہ ہوتا ہی نہیں. لوگ پانی پی کر روزہ توڑتی ہیں, یہ قبروں پر سجدہ کرنے کے بعد ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ہوتا ہی نہیں. انہیں کچھ نہیں ملے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں اپنے چلو سے, اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا. وہ دین کی دعوت دیتے ہیں. اور دین کیا ہے؟ منظم من اللہ, جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا وہ دین ہے. جو آسمان سے بات نازل نہیں وہ دین نہیں ہو سکتا, چاہے کسی بڑے سے بڑے مولوی کی بات کیوں نہ ہو. ہم کہتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں. روزہ بند ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی اعلان ہو جاتا ہے کہ روزہ بند کر لو, احتیاط کر لو. کس چیز کی احتیاط ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, سحری دیر سے کھاؤ. یہ پہلے ہی بند کروا دیتے ہیں. یہ دین کی دعوت ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے حوض کوثر پر آئیں گے. حوض کوثر پر آ کر میں ان کو پہچان لوں گا, یہ میری امت کے لوگ ہیں. ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے, لیکن فرشتے درمیان میں دیوار کو حائل کر دیں گے اور کہیں گے لا ادری, آپ نہیں جانتے تھے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب کچھ جاننے والے, عالم الغیب. فرشتے کہتے ہیں لا ادری, آپ نہیں جانتے تھے. انہوں نے آپ کے بعد دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, دین میں باتیں ایجاد کر دی, ایسا دین بنایا جس دین کو آپ نے بیان نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو. کچھ لوگ ایسے ہوں گے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ نے اپنی رحمت کو لکھ دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض اس لیے کہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ. حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پاس چوکھٹ پر بیٹھتے ہیں رات کو, اور کئی عرصے تک بیٹھے رہے.
اس نیت سے کہ اللہ کے رسول کہیں رات کو اٹھیں گے، پانی کی ضرورت ہوگی، میں پانی دے دوں گا۔ سال سے ساری رات بیٹھے رہتے تھے، جو یہ صبح ہوتی تھے واپس آ جاتے تھے۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول اٹھے ہیں رات کو اور دیکھتے ہیں کہ ربی تم کیسے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو بڑے عرصے سے بیٹھا ہوں، اور ہماری کیا کیفیت ہے، ہم چہرے پر چند بال نہیں رکھ سکتے۔ ہم بھی سنت رسول پر چلنے والے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، ہم بھی نبی سے محبت کرنے والے ہیں، چہرے پر چند بال نہیں رکھ سکتے۔ ہائے، اور وہ صحابہ ساری رات عرصہ دراز سے چوکھٹ پر بیٹھی ہے کہ اللہ کے رسول نکلیں گے تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ ہائے، ہماری کیا حالت ہے۔ بڑے خوش ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا مانگو، کیا مانگتے ہو دیا جائے گا۔ سوچتے رہے کیا مانگوں، دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ سوچتے رہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، کل قیامت کے دن آپ کا ساتھ مل جائے۔ آپ نے فرمایا میری مدد کرو، کثرت سے سجود کرو، کثرت سے نوافل پڑھو۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی اللہ کے نبی کے ساتھ مل جائیں۔ ہم نفل پڑھتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں خیر فرض ہے کوئی تراویحیں پڑھنی، نہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ اب بھائیو ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ ہے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، آخری بات بیان کرتا ہوں۔ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، حج کے موقع پر اپنا مال و متاع ساتھ لے کر جاتے ہیں، غلام ساتھ لے کر جاتے ہیں، 100 غلام لے کر جاتے ہیں، اور 100 غلام کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور رب سے دعا کرتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ 100 غلام ہیں، ان 100 غلام کو میں اللہ تیری رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور میں بھی ایک غلام ہوں، اللہ ان کے بدلے میں تیرا غلام ہوں، مجھے آزاد کر دے، مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ تڑپ تھی بھائیوں معافی مانگنے کی۔ توبہ کے اندر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز دیکھیے، 100 غلاموں کو کھڑا کر کر کہتے ہیں اللہ میں تیرے راستے میں ان کو آزاد کرتا ہوں، ان کے بدلے مجھے معاف کر دے۔ ہم نے بھی کبھی اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو معاف کیا، اپنی برادری کے لوگوں کو معاف کیا؟ اللہ میں تیری رضا کے لیے ان کو معاف کرتا ہوں، کل قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، ہمارے قیام کو قبول فرما لینا۔ اللہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح حدیث ہے۔ جو ایمان کی حالت میں مشرک نہ ہو، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیلۃ القدر کی رات کو جاگتا ہے، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ حاجی اشرف صاحب بیمار رہتے ہیں، اللہ ان کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرما۔ حاجی امین صاحب بیمار رہتے ہیں، قاضی ثناء اللہ صاحب آج کل بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ صابر صاحب بہت بہتر ہو گئے ہیں، سب ساتھیوں کو سلام کہہ رہے تھے، اللہ ان کو اور صحت دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما دینا، اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما دینا۔
اللہ ہمارے اتنے گناہ ہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو جانتا ہے ہمارے کتنے گناہ ہیں، اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کا معاف کر دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ فطرانہ 2.5 کلو گندم، آٹا، چاول، کھجور، یہ چیزیں ہیں جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اپنا فطرانہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔